تھوڑا سا حال قیامت کا اور اس کی نشانیوں کا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث میں یہ آئی ہیں۔ لوگ خدائی ملک کو اپنی مال سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو ڈانڈ کی طرح بھاری سمجھیں اور امانت کو اپنا مال سمجھیں، اور مرد بیوی کی تابع داری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو غیر سمجھے اور دوست کو اپنا سمجھے، اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں، اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب میں نکمے ہوں، یعنی بدذات اور لالچی، بد خلق، اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام ان کے سپرد ہو، اور لوگ ظالموں کی تعظیم اور خاطر اس خوف سے کریں کہ یہ ہم کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، اور ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے، اور ڈھولک، سارنگی، طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں، اور پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے عذابوں کے منتظر رہو کہ سرخ آندھی آئے اور بعض لوگ زمین میں دھنس جائیں اور آسمان سے پتھر برسیں اور صورتیں بدل جائیں، یعنی آدمی سے سور کتے ہو جائیں، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت سے دانے کسی دھاگے میں پرو رکھے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جھٹ جھٹ گرنے لگیں۔ اور یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے گا، اور حیا شرم جاتی رہے، اور سب طرف کافروں کا زور ہو جائے اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے لگیں۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو چکیں، اس وقت سب ملکوں کی نصارہ لوگوں عیسائیوں کی عملداری ہو جائے، اور اسی زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہو کہ بہت سیدوں کا خون کرے، اور شام اور مصر میں اس کے حکم احکام چلنے لگیں۔ اسی عرصہ میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصارہ کی ایک جماعت سے لڑائی ہو اور نصاری کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا عمل دخل کر لے، اور بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے، اور نصارہ کی اس جماعت سے صلح اور میل ہو، اس جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہو اور اسلام کے لشکر کو فتح ہو۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جو نصارہ موافق تھے، ان میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگے کہ ہمارے صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کے جواب میں کہے کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی میں بات بڑھ جائے، یہاں تک کہ دونوں آدمی اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں اور آپس میں لڑائی ہونے لگے۔ اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے اور شام کے ملک میں بھی نصارہ کا عمل دخل ہو جائے، اور یہ نصارہ اس دشمن جماعت سے صلح کر لے، اور بچے کچے مسلمان مدینہ کو چلے جائیں، اور خیبر کے پاس تک نصارہ کی عملداری ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہو کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لیے میرے سر نہ ہوں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی جوابدال کا درجہ رکھتے ہوں، اور حضرت امام کی تلاش میں ہوں گے، اور بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہونے کا کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض امام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجرہ اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں ہوں گے، اور بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر گھار کر ان سے حاکم بنانے کی بیعت کریں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں، اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہوتی ہیں۔ غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی
وہ مکہ چلی آئیں گی اور ملک شام اور عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی، ایک شخص خراسان سے حضرت امام کی مدد کے لیے